مسجد کا حسن سجدے کی وجہ سے ہے۔ اگر مسجد گھاس پھوس کی ہو، اگر مسجد مٹی کی دیواروں کی ہو اور اس کے اندر سجدے کی کثرت ہو تو وہ مسجد اب حسین ہے۔ مسجد کی زینت سجدوں سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اگر ٹائل کی بنیاد پر مسجد حسین ہوتی تو پھر مصطفیٰ جان رحمت نے جس مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تھی، جس کی دیواریں مٹی کی تھی، جس کی چھت کھجور کے تنوں کی تھی، آپ مجھے بتائیں کیا وہ حسین نہ تھی؟ اللہ اکبر! آج دنیا کی کوئی مسجد نبوی کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس مسجد کے اندر جانے نماز خود نماز پڑھتے ہوں، جانے سجدہ خود سجدہ کرتے ہوں، جانے دعا خود دعا کرتے ہوں، جانے ایمان لوگوں کو ایمان کی نعمتیں تقسیم کرتے ہوں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اسی طریقے سے ہر چیز کا حسن جدا جدا ہے۔ مردوں کا حسن داڑھی سے ہے۔ اللہ اکبر! تو اب آئیے، چاند کا حسن الگ ہے، سورج کا حسن الگ ہے، ستاروں کا حسن الگ ہے، تتلیوں کا حسن الگ ہے، پرندوں کا حسن الگ ہے، دنیا کا حسن الگ ہے۔ لیکن آج میرا عنوان چونکہ عورت، حیا اور حسن ہے، تو آئیے آج ہم اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ عورت کا اصل حسن کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، جب اللہ نے کہہ دیا ہم نے تم سب کو حسین بنایا ہے، اگر سفید چمڑی کی بنیاد پر حسن مانا جائے تو قرآن تو کہتا ہے تم سب حسین ہو، تو اگر معاذ اللہ یہ جو سفید چمڑی کو آپ حسن سمجھ رہی ہیں تو پھر بعض تو حسین ہوئے اور بعض حسین نہ ہوئے، بعض تو حسن والے ہوئے بعض حسن والے نہ ہوئے۔ اللہ اکبر! اگر بڑی آنکھوں کا نام حسن ہے تو جن کی چھوٹی آنکھیں ہیں وہ تو حسین نہ ہوئے آپ کی اصطلاح کے مطابق۔ تو جب اللہ کہتا ہے تم سب حسین ہو تو پھر اصل حسن کیا ہے؟ آپ نے جیسے کہ سنا نا کہ مسجد کا حسن سجدوں سے ہے، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، عورت کا جو اصل حسن ہے وہ اس کی حیا ہے، اس کی غیرت ہے، اس کی شرم ہے۔ عورت کے اندر جتنی حیا ہوگی عورت اتنی زیادہ حسین و جمیل ہوگی، عورت کے اندر جتنی شرم ہوگی اتنی زیادہ وہ حسین و جمیل ہوگی۔ اور اسلام میں حیا کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں حیا جتنی زیادہ ہوگی اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا۔ اگر ایمان کو کسی کا ناپنا ہے، ایمان کے لیے تھرمامیٹر دے دیا گیا، ایمان والوں کے لیے بتا دیا گیا جہاں حیا ہوتی ہے وہیں پر ایمان ہوتا ہے، جہاں حیا نہیں ہوتی وہاں پر ایمان نہیں ہوتا۔ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے ایسی حیا کرتے تھے جیسے کنواری لڑکیاں اللہ اکبر عوام سے حیا کرتی ہے، مردوں سے حیا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنی حیا فرماتے تھے۔ آپ کو بتاؤں، آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی حیا کی بات آئی ہے، جانے حیا کی بات آئی ہے تو سنتے چلے۔ اللہ کے حبیب لوگوں سے اتنی حیا کرتے تھے کہ سرکار نے کسی انسان کے سامنے کبھی ناک تک نہیں چھنکی۔ حضور علیہ السلام کو ناک چھنکنے سے بھی حیا آتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کے سامنے اپنے پیروں کو لمبا نہیں کرتے تھے۔ حضور کو پیر لمبے کرنے سے بھی حیا آتی تھی۔ آپ اندازہ کریں، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے تو وہ اتنا با حیا ہوتا ہے۔ حضور صرف مومن ہی نہیں تھے بلکہ حضور تو ایمان بن کر تشریف لائے تھے۔ اب پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے حیا کی کیسی تعلیم دی ہے۔ لیکن اللہ اکبر! اے خاتون جنت کی کنیزوں، وہ عورت جس کا زیور حیا تھا، وہ عورت جس کا حسن حیا تھا، وہ عورت جس کی زینت حیا تھی، وہ عورت جو شرم و حیا کی پیکر تھی، وہ عورت جو اللہ اکبر شرم و حیا کی چادر جس کی پہچان تھی، آج اسلام کی ماننے والی وہ عورتیں سیریلوں کو دیکھ کر، کہانی
قصوں کو سن کر, فلموں کو دیکھ کر, مختلف ڈراموں کو دیکھ کر اللہ اکبر بے حیائی کے راستے پر جا رہی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, آپ برا نہ مانے, دراصل یہ گفتگو پوری دنیا کے لیے کی جاتی ہے. اللہ کرے ان بچیوں تک, قوم کی ان بیٹیوں تک, ان لڑکیوں تک یہ بات پہنچے جن کی زندگی کے اندر حیا نہیں ہے. دراصل الحمدللہ ہمارے اجتماع میں آنے والی بہنیں با حیا اور پارسا ہیں, لیکن آپ کو مخاطب کر کے ہم ان بچیوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں جن کے دلوں کے اندر حیا نہیں ہے. اللہ اکبر. تو آئیے گفتگو کرتے ہیں. حیا عورت کا حسین زیور ہے. جو عورت جتنی با حیا ہوگی اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا, اور بے حیا ہوگی تو اس کے پاس ایمان اتنا کمزور ہوگا. اسی لیے تو یہاں تک فرمایا گیا عورت کا کپڑا پتلا ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا کمزور ہوگا, اور جتنا وہ موٹا کپڑا پہنے گی انشاءاللہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا. موٹے کپڑے کی وجہ سے اس کے ایمان کو مضبوطی نصیب ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں, تو دراصل مغربی تہذیب کو دیکھ کر, دنیا کی دوسری عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھ کر آج میری قوم کی بیٹیاں بھی بے حیائی کا شکار ہے. اور اب فیشن کے نام پر بے حیائی تمہارے گھروں میں داخل کر دی گئی ہے. سیریل کے نام پر بے حیائی تمہارے گھروں میں داخل کر دی گئی ہے. فلموں کے نام پر بے حیائی گھروں میں داخل کر دی گئی ہے. بے حیائی کی صورتیں کیا ہیں؟ پہلی صورت تو بے حیائی کی یہ ہے کہ اللہ اکبر خواتین اسلام جو ہے معاذ اللہ پردے سے بالکل بے پردہ ہو چکی ہے, پردے سے بالکل دور ہو چکی ہے. آج کل کی لڑکیاں فیشن کے نام پر دوپٹوں کو مفلر بنا چکی ہیں, گلے میں لٹکاتی ہیں, اس کے بعد چھوٹی آستین کے کپڑے پہنتی ہیں, اس کے بعد باریک اور پتلے لباس پہنتی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, بار بار گفتگو اجتماع میں اس پر کی جاتی ہے, لیکن کیا ہو گیا میری قوم کی بیٹیوں کو؟ ان کے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی. آج کل کی لڑکیاں جدید فیشن کے نام پر, روشن خیالی کے نام پر, سیریل اور فلموں کی اداکارہ کی نقالی کے نام پر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہی ہیں. اپنے حسن کی نمائش, اپنے جسم کی نمائش, اپنے بڑے بالوں کی نمائش, یہ سب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن یہاں سے لے کے لیکن اللہ نے جب نعمتوں سے نوازا تو ان ظالموں نے خدا کی نافرمانی کی, نتیجتاً خدا نے ان کو ہلاک کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. جوانی پہ اترا کر, بے پردگی کر کے اللہ کے حبیب آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف پہنچانے والی میری بہن سن لے, اللہ نہ کرے, ہزار بار نہ کرے کہ اگر تو نے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچائی نا, ناجائز فیشن کی وجہ سے, ناجائز کاموں کی وجہ سے, بے پردگی کی وجہ سے, بے حیائی کی وجہ سے, ایسی بیماریوں میں ایسی عورتیں مبتلا ہوتی ہے کہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتی, تباہی کے دہانے تک پہنچ جاتی ہے, حسن چھن جاتا ہے, کوئی منہ بھی نہیں لگاتا. اچھی طرح یاد رکھنا, گناہ انسان کو بیماریوں تک لے جاتے ہیں, گناہ انسان کو تباہی تک لے جاتے ہیں. گناہ کرنا انسان کو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن جب قدرت کسی پر پکڑ کرتی ہے, قدرت اپنے شکنجے میں جب کسی کو جکڑتی ہے تو پھر انسان روتا ہے اور اس کے ہاتھ بھی توبہ کے لیے نہیں اٹھتے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, ایسے کام مت کرو جس سے اللہ غضبناک ہو جائے, جس سے اللہ تم سے ناراض ہو جائے. اللہ اکبر. آج اگر علماء کہیں پردے کی پابندی کرو تو آج کل کی لڑکیاں ہنستی ہے, مولانا یہ پرانے دور کی بات ہے. نہیں میری بہن, یہ پرانے دور کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے, اس کے محبوب کا فرمان ہے. عورت صنف نازک ہے, عورت پھول سے زیادہ قیمتی ہے, عورت سونے سے زیادہ قیمتی ہے, عورت ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے عورت کا حسن اگر محفوظ ہوگا تو پردے کی وجہ سے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں, جب پردے کا حکم نازل ہوا تو مدینہ منورہ میں اللہ کے حبیب نے صحابہ کو آیت پڑھ کر کے سنائی کہ پردے کا حکم آ گیا ہے. اس وقت انصار کی کچھ عورتیں ایسی تھی کہ جن کے پاس دوپٹے نہیں تھے تو انہوں نے اپنے کمر بند پر, کمر پہ جو پٹکا باندھتی تھی, اس کمر کے پٹکے کو کھول کر کے اپنا دوپٹہ بنا لیا. اور پھر ہم نے دیکھا
مدینہ منورہ میں فجر کی نماز میں جتنی عورتیں مسجد نبوی میں آئی کوئی عورت بغیر دوپٹے کے نہ تھی، حتیٰ کہ ان کے پاس دوپٹے نہیں تھے اور وہ دور اتنا مالداری کا دور بھی نہیں تھا، تو کمر کے پٹکے انہوں نے دوپٹے بنا لیے۔ لیکن آج قوم کی بیٹیوں کو بار بار کہا جاتا ہے میری بہنوں دوپٹہ سر پہ اوڑھو، بلکہ اسلام صرف دوپٹہ اوڑھنے کی بات نہیں کرتا، اسلام گھونگھٹ لینے کی بات کرتا ہے، یعنی کہ دوپٹہ تھوڑا سا زیادہ نیچے کھینچا جائے تاکہ اس سے آپ کا چہرہ چھپا ہوا ہو۔ آج کل کی لڑکیاں پہلے تو دوپٹہ ہی نہیں اوڑھتی، یہ گھونگھٹ کہاں سے لیں گی؟ اور پھر بہانے کرتی ہیں عورتیں کہ مولانا گھبراہٹ ہوتی ہے، مولانا تکلیف ہوتی ہے، گھونگھٹ لینے سے تکلیف ہوتی ہے، برقع پہننے سے تکلیف ہوتی ہے، چہرہ چھپانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ سنو سنو، آج یہ چند منٹ کے دوپٹے اوڑھنے کے بہانے کرنے والی ہو، اللہ اکبر، گھبراہٹ کا بہانہ کرنے والی ہو، یہ گھبراہٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر تم گھونگھٹ ڈالو گی، اس کی عادی بن جاؤ گی تو تمہیں سکون ملے گا، تمہیں اطمینان ملے گا، تمہیں قرار ملے گا، اور اگر تم نے اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کیا تو پھر قبر کی کالی کوٹری میں تمہیں ایک دن ڈالا جائے گا، جس دن تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا، نہ شوہر تمہارا رہے گا، نہ بچے تمہارے رہیں گے، نہ گھر تمہارا رہے گا، نہ زیورات تمہارے رہیں گے، نہ لباس تمہارے رہیں گے۔ قبر میں اکیلے جانا ہے، اکیلے اپنے شوہر کے حسن پر اور دولت پہ اترا کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے والیوں، گناہ کرنے والیوں، گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والیوں، کب تک گناہ کرو گی؟ کب تک جرم کرو گی؟ گناہ کر کر کے کب تک رسول پاک کے دل کو تکلیف پہنچاؤ گی؟ اسی وقت تک نہ جب تک تمہارے جسم کا رشتہ تمہاری روح سے جڑا ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو میرے نبی کو خوش نہیں کرتا اللہ اس کی زندگیوں سے خوشیاں چھین لیتا ہے۔ زیورات تمہیں خوش نہیں کر سکتے، نرم گدے تمہیں خوش نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں خوشی ملے گی تو مدینے کے تاجدار کو خوش کر کے خوشی ملے گی، اس کے سوا خوشی نہیں مل سکتی، اس لیے کہ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، یاد رکھنا ایک دن موت ہے، آخر موت ہے، موت آنے والی ہے، جلد آنے والی ہے۔ موت کا کوئی وقت متعین، موت کا کوئی ٹائم ہمیں بتایا نہیں گیا ہے، موت کا ایک وقت متعین ہے۔ آپ کو 35 سال کی کڑیل جوانی میں بھی موت آئے گی، آپ کو 18 سال کی کڑیل جوانی میں بھی موت آئے گی، آپ کو 25 اور 27 سال کی کڑیل جوانی میں بھی موت آئے گی۔ اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والیوں، گھونگھٹ سے گھبرانے والیوں، پردوں سے گھبرانے والیوں، کافر اور مشرکوں کے بہکاوے میں آ کر شیطان نے تمہیں اغوا کر لیا ہے۔ شیطان کے جال میں پھنسنے والی میری بہنوں، جب تمہیں تمہاری قبر میں رکھ دیا جائے گا، اس وقت چاروں طرف سے قبر تمہیں دبائے گی، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ کب وہ بھیانک جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ سخت ہے، دنیا کی آگ بھی دن میں 36 مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، وہ آگ تمہاری قبر میں دہکائی جائے گی۔ چٹکا لگنے پر دن بھر بے چین رہتی ہو، یہ ٹیوب لگا لو، وہ مرہم لگا لو، وہ پٹی لگا لو، ارے چھوٹے سی انگار کے چٹکا تمہیں اتنا تکلیف پہنچاتا ہے، جب بے پردگی کی وجہ سے تمہاری پوری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ بولو، کیا کوئی شوہر مدد کے لیے آئے گا؟ کوئی ماں مدد کے لیے آئے گی؟ کوئی بھائی مدد کے لیے آئے گا؟ نہیں، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ بے وفا دنیا نے کس کے ساتھ وفا کی ہے جو تمہارے اور میرے ساتھ وفا کریں گے لوگ؟ نہیں، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر وہاں قبر میں بھی کوئی مدد کرنے والا ہے تو ایک ذات ہے جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، آمینہ کا لال کہتے ہیں، عبداللہ کا لگتے جگر، محبوب رب العالمین، اللہ اکبر، محبوب کبریا، اللہ کا حبیب، اللہ کا نائب اعظم، اللہ رب العزت کا نائب اعظم، خلیفہ اعظم مصطفیٰ جان رحمت مدد کریں گے۔ لیکن ہم نے انہیں خوش کہاں کیا؟ ہم نے انہیں خوش کتنا کیا؟ ہم نے تو سہیلیوں کی خوشی کے لیے گالوں پر سرخی ملی،
ہم نے تو سہیلیوں کی خوشیوں کے لیے ہونٹوں پر سور کی چربی ملی ہوئی سرخی اور لپسٹک لگایا، ہم نے تو اللہ اکبر دوسروں سے تعریف کے اور داد وصول کرنے کے لیے ناخنوں پہ نک پالش لگائی، حتیٰ کہ وہ نک پالش اتنی گندی ہے کہ اگر نک پالش ناخن پر جو پالش لگائی جاتی ہے اگر وہ تمہارے ناخنوں پہ لگی ہوئی ہو اور تم ناپاک ہو جاؤ اور غسل فرض ہو جائے تو نہانے کے بعد بھی غسل اترتا نہیں جب تک کہ اس کا جرم ختم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، ناپاک پڑی رہتی ہو، تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ تو ایک وبال تو یہ ہے، حسن پرستی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ آج عورتیں بے پردہ ہو گئی، اللہ رب العزت کے قانون کو پیچھے ڈال دیا۔ اب اس بے پردگی کا وبال کیا ہے؟ اس بے پردگی سے گندگی کیا ہو رہی ہے؟ اس بے پردگی سے برائیاں کیا پھیل رہی ہے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ بے پردگی کا وبال یہ ہے کہ جب مردوں کی نظریں تمہارے حسن کو تکتی ہے تو آج کل کے مرد نفس پرستی میں مبتلا ہیں، الا ماشاء اللہ جب بھی وہ کسی عورت کو دیکھتے ہیں تو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ دور گیا جب کسی عورت پہ نظر پڑتی تھی تو لوگ شرم سے جھکا لیتے تھے، آج عورت کو عریاں کر دیا گیا، آج عورت کو ننگا کر دیا گیا، آج صابن بک رہا ہے، 2 پیسے کی چیز بھی بکتی ہے تو عورت کی تصویر کے ساتھ بکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مغربی تہذیب تم سے محبت کرتی ہے؟ مغرب کے لوگ تم سے پیار کرتے ہیں؟ واللہ تاللہ باللہ وہ نفس کے پجاری تم سے کیسے پیار کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو تمہیں فوٹو کے ذریعے سے بیچ دیا۔ یہ محمد الرسول اللہ کی تہذیب ہے جو ایک عورت کو کتنا بلند مرتبہ عطا کرتی ہے۔ عورت پیدا ہو بچی کی شکل میں تو ماں باپ جنتی ہوتے ہیں، دلہن بن کر کے جائے نیک عورت کی شکل میں تو وہ شوہر کی جنت بن جاتی ہے، ماں بن جائے تو اس کے قدموں میں جنت سمیٹ کر رکھتی جاتی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا قانون ہے، لیکن تمہیں مغرب فیشن کے نام پر تم کہاں جا رہی ہو؟ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو۔ یہ بہکانے والے، یہ بھونکنے والے لوگ جو تمہارے مذہب و مسلک کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے تم سے پیار کیا، تم سے محبت کی، تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش فرمائی، تمہیں آگاہ کیا، تم سے کہا کہ جہنم سے بچو، کیونکہ میں نے عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ آج کا دور اتنا بھیانک دور ہے میری بہنوں، لوگ للچائی ہوئی نظر سے دیکھ۔ میں تمہیں کیا کہوں، یہ بات کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے لیکن مجبور ہیں، اگر نہ کہیں گے تو تم گناہ سے بچو گی کیسے؟ بعض مقامات پہ ہم مجبوراً کہتے ہیں، واللہ ہمیں بے حیائی کی بات کرنے کی عادت نہیں، اللہ جانتا ہے تنہائیوں میں بھی دوستوں کے ساتھ بھی ہم اس کی جرات نہیں کرتے، لیکن میری بہنوں تم سے کہتا ہوں آج کل کی رپورٹیں ایسی ہیں میری بہنوں کہ بہنوئی بھی سالی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، باپ بھی جوان بیٹی کو آج بری نظر سے دیکھ رہا ہے، بہت ساری جگہ پہ ایسے حالات پیدا ہو گئے، بھائی بہن پہ غلط نظر اٹھا رہے ہیں، اتنے خطرناک حالات آج پیدا ہو گئے اور تم اجنبیوں کے سامنے بے پردہ نکلی ہو۔ نہیں، اس سے تمہارا حسن جو نمایاں ہو رہا ہے آخر وہ تمہاری آبرو لے ڈوبے گا، وہ تمہاری آبرو کا خاتمہ کر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب آج سگے بھائیوں پر اعتماد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر، ایک بھائی آج شراب کے نشے میں، جوئے کے اڈوں پر، معاذ اللہ، ہر بھائی ایسا نہیں ہوتا لیکن ہمارے کانوں تک یہ رپورٹ ہے کہ بھائی بھی کہیں بہن کے ساتھ غلط نظر سے دیکھنے کا مجرم ہو گیا۔ ہم نے یہاں تک سنا کہ کسی بدبخت باپ نے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر لیا۔ ہمیں یہ بات پتہ ہے، واللہ ہم کسی پہ الزام نہیں رکھ رہے ہیں۔ جب آج حالات اتنے خطرناک ہیں تو تم نے چوڑی پہنانے والے پہ اعتماد کیسے کر لیا؟ تم نے کپڑا بیچنے والے پہ اعتماد کیسے کر لیا؟ تم نے بیوٹی پارلر والے پہ اعتماد کیسے کر لیا؟ تم نے مہندی لگانے والے پہ اعتماد کیسے کر لیا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑو گی، اپنی آبرو کھو دو گی۔ اور یاد رکھنا، زیور کھو جائے پھر سے حاصل کیا جا سکتا ہے، مال چلا جائے پھر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بڑی بہت جرات کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، شوہر مر جائے نکاح کے بعد دوسرا شوہر بھی مل سکتا ہے، بچہ مر جائے پھر بچہ دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا میری بہن،
अगर तेरी आबरू चली जाए तो दुनिया की कोई ताकत तेरी आबरू को लौटा नहीं सकता। और आज आबरू के लुटेरे मोहब्बत के मुहिब बनकर महबूब के नाम पर, महबूबियत के नाम पे, अफेयर के नाम पे और प्यार के नाम पे, उल्फत के नाम पे, शादी की लालच देकर, बाइक पे घुमाने के नाम पे, पार्कों में घुमाने के नाम पे, नई दुनिया बसाने के नाम पे, अलग अलग लालच के नाम पे, बस वो तुम्हारी आबरू के चक्कर में है। मैं बार बार अपनी बहनों से कहता हूं, मेरी बहन, किसी आवारा लड़के के दिल में तेरी मोहब्बत नहीं हो सकती। वो झूठा कज़्ज़ाब दज्जाल है जो तुझे मोहब्बत का झांसा देकर तेरी आबरू लूटना चाहता है। क्यों? अगर उसके दिल में मोहब्बत होती तो वो अपनी मां से मोहब्बत करता ना मेरी बहन, वो तुझसे क्यों मोहब्बत करता? उसका तेरे साथ क्या रिश्ता है? तूने कभी उसको नहीं देखा, उसने तुझे कभी नहीं देखा। आखिर एक नजर देखकर उसके दिल में इतना प्यार पैदा हो गया कि वो नई दुनिया बसाने की बात करता है, वो शादी का ऑफर देता है, वो तुझे बाइक पे घुमाने की बात करता है। आखिर अचानक इतनी मोहब्बत? अरे मोहब्बत पैदा होती तो मोहब्बत उस जालिम के दिल में होती तो उस मां के लिए होती जिस मां ने उसको 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने उसको 2 साल तक दूध पिलाया, जिस मां ने अपने सीने का दूध उसको पिलाया, उसको बोलना सिखाया, अपने मुंह का लुकमा उसके मुंह में डाला। अगर प्यार उसके दिल में होता तो वो मां से करता, लेकिन वो बदबख्त जालिम मां को छोड़कर अगर तुझसे प्यार की बात करता है तो इसका मतलब यह है कि उसके दिल में प्यार नहीं है, वो भेड़िया है, वो दरिंदा है, वो तेरी आबरू लूटना चाहता है। और मेरी बहनों याद रखना, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। एक बार आबरू गई ना, फिर अच्छा रिश्ता भी नहीं हो सकता, समाज में मुंह उठाकर तुम जी भी नहीं सकती। और याद रखना, ये पसंद की शादियों की जो लानत है ना, सीरियल और फिल्मों की वजह से, मुझे पता है, मैं नाम लेकर बात कर सकता हूं, लेकिन इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है। मेरे पास खुद मालेगांव के अंदर कई लड़कियां आई ऑफिस पर, हमसे राब्ता किया, 4 बच्चे हो गए मौलाना साहब, और जिस लड़के से प्यार किया था वो 4 बच्चे पैदा करके भाग गया। अब मिलता नहीं, क्या करूं? माँ बाप अपनाने के लिए तैयार नहीं, समाज अपनाने के लिए तैयार नहीं, 2 बच्चे हो गए छोड़ करके भाग गया। मेरी बहनों, वो जो सीरियल की लड़की है उसकी जिंदगी सिर्फ 3 घंटे है, आपकी जिंदगी 3 घंटे नहीं है। आपको नाटक नहीं दिखाना है, वो सीरियल की लड़की को नाटक दिखाना है, उस हीरोइन को नाटक दिखाना है। मेरी बहन, आपको नहीं। आपने तो 50 साल जीना है, आपने तो 70 साल जीना है, आपने तो हर पल जीना है। आप जानती है, ये जिंदगी जो हकायक के साथ होती है ये मामूली नहीं होती। हर लम्हा फेस करना होता है, हर लम्हा मुलाकात करना होता है, हर लम्हा समाज में रहना होता है। याद रखना, जो लड़कियां भागकर चली जाएं उनको जिंदगी भर कभी इज्जत नहीं मिलती, उनके बच्चों को इज्जत नहीं मिलती। लोग पल पल उन बच्चों को जलील समझते हैं। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। कितनी जालिम है वो मां जो भाग करके शादी करके पूरी जिंदगी अपने बच्चों को जलील करने का जरिया, रुस्वा करने का जरिया बनती है। पता है, जब भागी हुई माँ के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो दूसरे बच्चे उनको कहते हैं इसकी माँ ने तो भाग के शादी की थी। कंकियों से इशारे किए जाते हैं। सोचो सोचो उन मासूम बेकसूर बच्चों के दिल पे कैसे नश्तर चलते होंगे और वो तमन्ना करते होंगे, काश मेरी माँ ये जालिम ना होती, मेरी माँ कोई पाक दामन होती। यही तो है ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, होश के नाखून लो। 2 लम्हे की लज्जत के लिए, 2 लम्हे की लज्जत के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे मत लगा दो, अपनी पूरी खुशियों को दांव पे मत लगा दो। और फिर बात तो यह कि तुम मुसलमान हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि रिश्ते जन्नत से बनकर आते हैं। अल्लाह ने दरख्त में कोई दूसरा पत्ता भी बगैर जोड़ के पैदा नहीं किया। अल्लाह ने जानवर को भी बगैर जोड़ के पैदा नहीं किया। अल्लाह ने चूंटी को भी बगैर जोड़ के पैदा नहीं किया। अल्लाह ने फूल की पत्तियों को भी बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया। ओ मेरी बहन, जो अल्लाह फूल की पत्तियों को बगैर जोड़े के ना बनाए, दरख्त की पत्तियों को बगैर जोड़े के ना बनाए, जानवर कुत्ते बिल्ली को बगैर जोड़े के ना बनाए, वो अल्लाह जब जानवरों को बेजोड़ पैदा नहीं करता, तुम
تو اشرف المخلوقات ہو, محمد الرسول اللہ کی امت ہو. اللہ نے تمہیں بغیر جوڑے کے کیسے پیدا کیا؟ تم بغیر جوڑے کے پیدا نہیں ہوئی ہو. تمہیں اپنا رشتہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جنت میں تمہارے رشتے بنا دیے ہیں. انشاءاللہ جب وقت آئے گا وہ عزت کے ساتھ رشتہ تمہارے گھر چل کر کے خود آئے گا اور تم عزت کے ساتھ خود جاؤ گی. یہ جو تم نے نوزت اختیار رکھی ہے, پسند پسند پسند, محبت محبت محبت, یہ محبت نہیں ہے, یہ پیار نہیں ہے, یہ درندگی ہے, یہ وحشت ہے, یہ جھوٹا پن ہے, یہ مکر و فریب ہے. میں جانتا ہوں ایسے لڑکوں کو بھی جنہوں نے میرے پاس آ کر کے رویا ہے, توبہ بھی کی ہے, انہیں احساس بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لڑکیوں سے محبت کے نام پہ ان کی آبرو لوٹی, ان کی آبرو لوٹی. لڑکیاں کہیں کی نہیں رہتی ہے. میری بہنوں, آپ کو اپنی آبرو بچانا ہے, آپ کو اپنی عزت بچانا ہے. حیا کا زیور آپ کے لیے بہت قیمتی ہے. آپ جانتی ہیں, اللہ اکبر, ایسی ایسی لڑکیاں تھیں, ایسی ایسی لڑکیاں جنہوں نے آبرو بچانے کے لیے جان کی پرواہ نہیں, جنہوں نے آبرو بچانے کے لیے جان کی پرواہ نہیں کی. آئیے تاریخ میں ایک لڑکی کا ذکر ملتا ہے. ایک ایسی لڑکی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی, حسن بہت تھا. ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنی سواری پر بیٹھ کر کے جا رہا تھا. لڑکی آ رہی تھی. خوبصورت لڑکی کو اس بادشاہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے غلاموں سے کہا, یہ خوبصورت لڑکی میرے محل میں ہونی چاہیے. لوگوں نے اس لڑکی کو ہیلے بہانے سے بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا, اس لیے کہ وہ بادشاہ تھا, اس کے پاس اقتدار تھا, اس کے پاس دولت تھی, اس کے پاس سب کچھ تھا, اس کے پاس طاقت تھی, قوت تھی, سب تھا. جب لڑکی اس کے سامنے پیش کی گئی, غریب تھی وہ لڑکی, اس کے پاس طاقت نہ تھی, اس کے پاس قوت نہ تھی, اس کے باپ کے پاس اقتدار نہ تھا. مجبور ہو کر کے جب اس لڑکی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا, بادشاہ نے کہا, تم جانتی ہو کہ میں بادشاہ ہوں؟ لڑکی نے سر جھکا کر کہا, جانتی ہوں. کہا کہ اپنا جسم میرے حوالے کر دو. لڑکی نے کہا, یہ جسم میرے اللہ کی امانت ہے, میں تیرے حوالے کیسے کر سکتی ہوں؟ اللہ نے یہ جسم دیا ہے. میری بہنوں یاد رکھو, جب تم اپنے جسم کو گناہوں سے بچا لو گی, اللہ تمہارے جسم کو بیماریوں سے دنیا میں بچائے گا اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچائے گا. اور اگر تم نے اپنے جسم کو گناہوں سے نہیں بچایا تو دنیا میں تمہارا جسم بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہوگا اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا. تیار رہنا. یہ چہرے پہ جھریاں بہت جلدی پڑتی ہے, ہر عروج کو زوال ہے, ہر عروج کو زوال ہے. تمہارے حسن کو کب تک عروج رہے گا؟ بڑے بڑے حسیناؤں کے حسن خاک میں مل گئے, تمہارا حسن کب تک باقی رہے گا؟ سورج پورے غرور کے ساتھ نکلتا ہے اور جب پورے غرور کے ساتھ سر پہ چڑھتا ہے اس کو بھی زوال آتا ہے. پھول اور کلیاں پورے غرور کے ساتھ گلستہ میں کھلتی ہے اور پورے گلستہ کو چیلنج کرتی اپنے حسن کی وجہ سے, لیکن جب وہ درخت سے یا پودے سے توڑ دیا جاتا ہے تو پھر وہ پھول بھی مرجھا جاتے ہیں, یا تو کسی کے قدموں میں پڑے ہوتے ہیں یا تو راستوں میں پڑے ہوتے ہیں. ہر عروج کو زوال ہے. چاند بڑھتا بھی ہے, مہ کامل ہو کر گھٹتا بھی ہے. ارے جب چاند کے حسن کو زوال, سورج کے حسن کو زوال, گلوں کے حسن کو زوال, شفق کے حسن کو زوال, افق کے حسن کو زوال, تو تمہارا حسن کب تک باقی رہے گا؟ حسن پر مت اتراؤ. جوانی 2 دن کی ہے, حسن 2 دن کا ہے, لیکن یاد رکھنا اگر ہمیشہ حسین رہنا ہے, ایک نسخہ بتا دیتا ہوں, ہمیشہ حسین رہو گی, اللہ سے ڈرتی رہنا, گناہ سے بچتی رہنا. جب تک چاند سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے تمہارا حسن باقی رہے گا. حتیٰ کہ قبر میں چلی جاؤ گی تو بھی حسن باقی رہے گا. اللہ کی خشیت کی بنیاد پر لوگوں کی جسم کو تو قبر کے کیڑے کھا جاتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں قبر میں بھی ان کا حسن باقی رہتا ہے, محشر میں بھی وہ حسین ہوں گے. میرے آقا نے یہاں تک فرمایا, جن کے دل خشیت الہی کے گنجینے ہیں اور جو وضو کر کے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں, قیامت کے دن ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. میری
بہنوں حسن تو یہ ہے نا، تقوی تو تقوی کا حسن ہے، اللہ کی خشیت کا حسن ہے، عشق رسول کا حسن ہے۔ اس لڑکی نے بڑی معصومیت اور سادگی سے کہا کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، میں تیرے حوالے کیسے کر دوں؟ اس نے کہا اگر تو میرے حوالے نہیں کرے گی تو پھر اپنی جان کھونے کے لیے تیار ہو جا، تجھے پتا ہے میں تجھے کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے۔ لڑکی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تو میرے جسم سے کھیلنا ہی چاہتا ہے۔ مرد کی سب سے بڑی ہوس اور تمنا یہی ہوتی ہے دنیا پرست مرد کی، کہ وہ عورت کے جسم کو کھلونا بنائے۔ عورت بڑی مظلوم واقع ہوئی ہر طرح سے، کبھی عورت کو جوے میں ہارا گیا، کبھی عورت کو بیچا گیا، کبھی عورت کے جسم کو لوٹا گیا، اس کا استحصال کیا گیا، عورت کو کھلونا بنایا گیا۔ عزت دی ہے تو ایک مذہب نے جسے مذہب اسلام کہتے ہیں، ایک مذہب نے، لیکن افسوس جس نے عزت دی اس کو لوگ نے بدنام کر دیا، جس نے عزت دی اس کے خلاف لوگوں نے غلط پروپیگنڈا کیا۔ ہائے افسوس جس کو ہوس جن لوگوں نے ہوس کا نشانہ بنایا عورت کو، ان لوگوں نے ہی اسلام کے حوالے سے تمہارے دلوں میں شکوک کو شبہات ڈال دیے۔ نہیں، اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے جسم اللہ کی امانت ہے، میں تیرے سپرد کیسے کر دوں؟ کہا کہ اگر تو نہیں کرے گی تو انجام بھیانک ہوگا۔ لڑکی نے دیکھا اب بچنے کی کوئی صورت نہیں، میں صنف نازک ہوں، میں اس سے بچاؤ نہیں کر سکتی، طاقت قوت اس کے پاس ہے، تو کیا سوچا چلو جان دے دیں گے مگر آبرو بچا لیں گے۔ لڑکی نے کہا ایک کام کرو کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہے اور اس حاجت میں جسم کو تمہارے حوالے کرنا نامناسب ہے، یہ بادشاہ کی بے ادبی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی حاجت سے فارغ ہو جاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے چھت پر بالا خانہ ہے، اوپر جائے اور اسی پر جائے وہ وہاں جا کر تم حاجت کر سکتی ہو۔ لڑکی پہنچی اور پہنچے، ہاتھ ٹوٹنے کا اتنا غم نہیں ہے جتنا کسی انسان کے دیکھنے کا مجھے غم ہے، کسی مرد کے دیکھنے کا مجھے غم ہے۔ میری بہنوں اگر سگا بہن بھائی بھی ہے اس کے سامنے بھی گھونگٹ لے کر کے جاؤ، اگر سگے ماموں کا بیٹا بھی ہے، ماموں زاد بھائی بھی ہے، گھونگٹ لے کر کے جاؤ، سگا دیور پہ گھونگٹ، ماحول بنا دو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہو جاتی ہے جب وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے۔ میری بہنوں ان ساری نحوستوں سے نکلو، اپنی بیٹیوں کو پردے کی تعلیم دو، اور ایک بات یاد رکھنا، دنیا کیا کہے گی اس کو بھول جاؤ، اللہ کی بارگاہ سے کیا ڈگری ملے گی اس کو یاد رکھو، رسول پاک کی بارگاہ سے کیا ڈگری ملے گی اس کو یاد رکھو۔ بس میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں، اگر آج سے پہلے بے پردگی ہوئی ہو، بے حیائی ہوئی ہو، یا معاذ اللہ اگر کسی مرد سے کبھی کوئی فحش بات ہو گئی ہو، یا اگر کہیں میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر کسی مرد سے ناجائز تعلقات کہیں ہو گئے ہوں، توبہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کی بڑی اہمیت ہے، انسان قدر کرے نہ کرے، توبہ کرنے والوں کی قدر قدرت کرتی ہے۔ من تابہ تاب اللہ لہو، جو توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ آپ جانتی ہیں میری بہنوں، آپ جانتی ہیں میری بہنوں، کیسی کیسی عورتوں نے توبہ کی اور پھر ان کے کیسے کیسے مراتب ان کو ملے، توبہ کر کے بدلی، زندگیوں میں انقلاب آیا، زندگیاں تبدیل ہوئی، تو اللہ نے ان کو کیسے مراتب عطا فرمائے۔ آؤ آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز توبہ کتنا عظیم بناتی ہے انسان کو، کتنا مقدس بناتی ہے انسان کو۔ سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو اپنے ملفوظات میں بیان کیا ہے، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں تاکہ آپ اور میں ہم سب توبہ کر لیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، کسی مرد کے چہرے پہ کبھی بری نیت سے نظر نہ ڈالیں، کبھی کسی مرد کے ہاتھ میں، اجنبی مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیں، حتی الامکان مردوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب جب مسلمان لڑکوں سے بچانے کی اتنی بات ہو رہی ہے اسلام میں، تو دوسروں سے بچنے کی کتنی بات ہوگی۔ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، بہت ظالم ہے دنیا۔ اور بات اپنی آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات آپ سے کہوں، یہ میرے دل کا درد ہے، میرے دل کا درد ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میری بہن،
آج کل کوئی مسلمان سے پیار نہیں کر رہا ہے. کوئی کافر کسی مسلمان لڑکی سے پیار کیسے کر سکتا ہے؟ دھوکہ ہو رہا ہے, فریب ہو رہا ہے, مکر ہو رہا ہے. نہیں, آپ کی جوانی لوٹ کر کے جب یہ پلٹیں گے نا, آپ کہیں کی نہیں رہو گے. اور پھر دوسروں کی بات تو دور ہے, مشرکین اور کافروں کی بات تو دور ہے میری بہن, جب نفس پرست لوگ محبت کا جھانسا دیتے ہیں, یہ محبت شیطانی محبت ہوتی ہے, یہ ہوس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا اس چھوٹی سی عمر میں 90% لوگ ایک دوسرے سے محبت کر کے صرف روتے ہیں اور روتے ہیں اور روتے ہیں. کوئی خودکشی کرتا ہے, کوئی کنویں میں گرتا ہے, کوئی پھانسی لیتا ہے, کوئی ٹرین کی پٹری پر جا کر کے گردن کٹا دیتا ہے. یہ محبت کا انجام ہے. محبت, ناجائز محبت کا انجام اچھا نہیں ہے. ناجائز محبت کا انجام اچھا نہیں ہے. ناجائز محبت کا انجام یہ ہے, مرو کٹو, تباہ ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ. یہ ناجائز محبت کا انجام ہے. آخرت میں جہنم الگ ملے گی, قبر میں عذاب الگ ہوگا, اور دنیا میں بدنامی الگ ہوگی. میری بہنوں, کیا محبت کرنے کے لیے ہمارے لیے کم ہستیاں ہیں؟ اگر محبت ہی کرنا ہے تو اللہ کے رسول سے کریں, سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سے کریں, ام المومنین اما عائشہ سے کریں, ماں خدیجۃ الکبریٰ سے کریں, سرکار غوث الاعظم سے کریں, سرکار غریب نواز سے کریں, مخدوم اشرف سے کریں, وارث دیوا سے کریں, شاہ برکت اللہ سے کریں, امام اہل سنت امام احمد رضا سے کریں, اولیاء اللہ سے کریں, اللہ کے برگزیدہ بندوں سے پاکیزہ محبت کریں. یہ محبت مصیبتوں کو دور کر دیتی. مت کرو ناجائز محبت, مخالفت کرو اس کی, اس سے بچو, کیونکہ یہ محبت ہے ہی نہیں. یہ دھوکا اور صرف دھوکا ہے. یہ محبت نہیں ہے. یہ سبق تمہیں کس نے پڑھا دیا؟ یہ سبق تمہیں کس نے پڑھا دیا؟ یہ واہیات باتیں تمہیں کس نے بتا دی؟ نکلو اس گندگی سے جو تمہیں رلا رہی ہے, جو تمہیں تباہ کر رہی ہے, جو تمہیں بے چین کر رہی ہے, جو تمہیں بے قرار کر رہی ہے. اپنی ماں سے پیار کرو, اپنے باپ سے پیار کرو, اپنے بھائیوں سے پیار کرو, اپنے بچوں سے پیار کرو, اللہ کے قرآن سے پیار کرو, احادیث مصطفیٰ سے پیار کرو, دینی تعلیمات سے پیار کرو. مت نکلو گھروں کے باہر بغیر وجہ, مت نکلو گھروں کے باہر. حضرت ام المومنین میمونہ یا ام المومنین, ایک ام المومنین جناب جویریہ, کسی نے کہا کہ امی جان چلو عمرہ کے لیے, تو کہنے لگی کہ میں عمرہ بھی کر چکی اور حج بھی کر چکی ہوں. قرآن کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. میں نے رسول اللہ کے ساتھ حج اور عمرہ کر لیا ہے. اب نفلی عمرہ کرنے سے زیادہ میرے لیے قیمتی یہ ہے کہ میں آبرو کے تحفظ کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھی رہوں. یہ ان کی غیرت کا حال تھا. آج تو عورتیں میت میں بھی چلی, ولیموں میں بھی چلی, بے پردہ بھی چلی. عورتوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھر سے نکلنے کا شوق ہے, گھر سے نکلنے کا شوق ہے ان کے دلوں میں, بس بہانہ ملنا چاہیے گھر سے نکلنے کا. یاد رکھیں, جب کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے اس کے ساتھ بلا وجہ 17 شیطان ہوتے ہیں اگر وہ بے پردہ نکلے تو, اور شیاطین اس کو راغب کرتے ہیں, یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو, اس کے فریب میں مبتلا کرتے ہیں, لوگوں کو راغب کرتے ہیں. جو بات اینڈ کرنے چلا تھا آخری میں وہ یہ ہے, ہم سب توبہ کر لیں, زندگی بدل لیں, زندگی میں انقلاب پیدا کر لیں. سرکار پیر حضور غوث الاعظم دستگیر, ہم سب کے بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں, جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں, کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا, بڑا نیک اور پرہیزگار تھا. ایک خوبصورت عورت تھی جس کا جسم بیچنے کا, جسم فروشی کا کاروبار تھا. وہ زنا کرواتی تھی اور اس کا کاروبار ہی وہ تھا. زنا کی قیمت لے لے کر وہ اتنی مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے زنا کرنے کے لیے سونے کا پلنگ بنا رکھا تھا, اور بہت بڑی قیمت وہ لوگوں سے زنا کی لیتی تھی اپنے جسم کو بیچنے کے لیے. ایک دن اس راہب نے اس کی طرف دیکھا, دیکھ کر کے اس کے فریب میں مبتلا ہو گیا. اس کے پاس جا کے کہا کہ تو کتنی قیمت لیتی؟ اس نے قیمت بتائی تو ساری زندگی کے نذرانے جو لوگوں نے اس کو دیے تھے سب سمیٹ کر اس کی جھولی میں ڈال دی. جیسے اس کی جھولی میں ڈالا, اس نے اپنے کمرے میں اس کو لے گئی, سونے کے پلنگ پہ وہ چڑھا,
उस औरत ने अपने जिस्म पर उसको काबू दिया। जैसे ही जिस्म पे काबू दिया, उसके दिल में, उस राहिब के दिल में अल्लाह का खौफ उसको कचोके देने लगा, खुदा की खशियत उसको बेचैन करने लगी। और अचानक राहिब के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह देख रहा है। मेरी बहनों, याद रखो, गुनाह से बचना अपने बस की बात ही नहीं है। अगर गुनाह से बच रहे हैं, ये सिर्फ अल्लाह का खास करम है, उसका करम है कि वो बचा लेता है, वरना इस पुरफतन माहौल में कौन बच सकता है गुनाह से। जो बचे हैं उन पे अल्लाह का खास करम है, और जो नहीं बचे हैं, अल्लाह हम सब पर करम फरमा कर हमें सच्ची तौबा की तौफीक देते। इस गुरूब आफताब के वक्त अल्लाह हमारे बुरे अमाल के सूरज को गुरूब कर दे। अल्लाह हम सब की मगफिरत कर दे। अल्लाह हम सबको माफ करे, हमारे माँ बाप को माफ करे, हमारी औलाद को माफ करे, दुनिया के तमाम मोमिनीन मोमिनात को माफ करे। जैसे ही वो आबिद सोने के पलंग पे चढ़ा और उसके जिस्म पे काबू पाया, तो उसका पूरा बदन लरजने लगा। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, और हर वक्त अल्लाह देख रहा है। कभी भी हम अल्लाह की निगाहों से पोशीदा नहीं है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर निगरानी फरमा रहा है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे एक एक पल की खबर रखता है। सोचो, टीचर देखे तो गुनाह नहीं करते, अब्बा अम्मा देखे तो गुनाह नहीं करते, अल्लाह देख रहा है और हम कितने गुनाह करते हैं। अफसोस, क्या हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं? हमारे जिस्म में इतनी कुव्वत है कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके? नहीं नहीं, जब मर्द और पहाड़ खुदा का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो सिनफ नाजुक औरत, वो औरत शौहर चिल्ला के डांट दे तो आंख में आंसू आ जाते हैं। मेरी बहनों, कितना कमजोर दिल है ना तुम्हारा। शौहर डांटे तो आंसू आते। बीवी शौहर से कहती है, प्लीज आप मुझे डांटा ना करें, मुझे डांट बर्दाश्त नहीं होती। मैं सोचता हूं कभी तनाई में, या अल्लाह ये औरतें कितनी नाजुक है, शौहर की डांट इनसे बर्दाश्त नहीं होती, अल्लाह का अजाब तुमसे कैसे बर्दाश्त होगा। जब वो 70 साल के लंबे लंबे बिच्छू तुम्हारे नाजुक जिस्मों को डसेंगे, तुम्हारी आंखें जहन्नम की आग से बहेगी, तुम्हारे सर के बालों से तुम्हें बांध दिया जाएगा, तुम्हारे जिस्म को बिच्छू डसेंगे और जहन्नम की आग में तुम्हें जलाया जाएगा। ये कहानी किस्सा नहीं है कि जिसपे तुम हंस करके गुजर जाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी को देखा है तो औरतों को देखा। जिन औरतों के कदमों के नीचे जन्नत है, वो औरतें बदअमालियों की वजह से जहन्नम में जा रही। उस आबिद के दिल में ख्याल आया, अल्लाह देख रहा है। उस औरत से कहते हैं, औरत, जितने पैसे मैंने तुझे दिए वो सब तेरे हैं, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। उस औरत ने जैसी उसकी आओ फुगा सुनी, आओ बोका सुनी, कहा चल जा जल्दी निकल यहां से। कहते हैं बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। उस राहिब और आबिद के दिल से बात निकली, वो भागता हुआ गया, अपने घर गया। इस लड़की ने सोचा, ये एक गुनाह करते हुए इतना डरता है, मैंने तो सारी उम्र ही गुनाहों में गुजार दी, मैंने तो सारी उम्र ही पाप में गुजार दी। वो उस लड़के को, मर्द को ढूंढने लगी। लोगों ने पता बताया, ढूंढते ढूंढते गई, उसके मोहल्ले में पहुंची तो पता चला कि उस शख्स को इस गुनाह का इतना सदमा हुआ कि उसी सदमे में अल्लाह के खौफ से वो मर गया, उसका इंतकाल हो गया। उसने कहा, अरे एक गुनाह कर भी ना सका और मर गया अल्लाह के डर से, हमने तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी। उसकी जिंदगी में इनकलाब आया। उसने सोचा कि मैंने भी तौबा करना है, अल्लाह से मुआफी मांगना है, खुदा को राजी करना है। उसने तौबा कर ली, जिना का धंधा छोड़ दिया, सोने का पलंग छोड़ दिया, सारी दौलत छोड़ दी, सब छोड़ करके उसने तौबा कर लिया। सोचा कि किसी के साथ शादी करना होता तो उसी के साथ करती, वो नेक था।
پھر اس نے سوچا کہ وہ تو انتقال کر گیا، اس کے بھائی کے ساتھ اس نے عورت نے شادی کر لی، شادی کر کے نیک بن کر رہنے لگی۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے اس کے بعد اس کو 10 بیٹے عطا کیے۔ کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے۔ توبہ کے بعد، نیک بننے کے بعد اس کو 10 بیٹے عطا کیے، اور 10 کے 10 بیٹوں کو اللہ نے اپنا مقبول بندہ بنایا، اللہ نے اپنا برگزیدہ بندہ۔ اور ان بچوں کو نیک کیوں بنایا؟ ان کو مقبول کیوں بنایا؟ ان کو برگزیدہ کیوں کیا؟ اس کی ماں کی توبہ کی برکت اللہ نے اس کے بیٹوں کو عطا کی۔ پتا چلا کہ گناہ کی نحوست بھی اولاد تک پہنچتی ہے، اور نیکیوں کی برکت بھی اولاد تک پہنچتی ہے۔ تمہیں اپنی اولاد کی بہت فکر رہتی ہے نا، بہت محبت ہے نا تمہیں اپنی اولاد سے، میرا بچہ مالدار رہے، میرا بچہ پرسکون رہے، میرے بچے کی زندگی اچھی رہی، یہی فکر ہوتی ہے نا ماں کو۔ گارنٹی سے بات کہتا ہوں میری بہنوں، نیک بن جاؤ، تم کہیں رہو گی تمہاری اولاد کو کبھی کاٹا بھی نہیں چبھے گا، کیونکہ ماں کی نیکیوں کی برکتیں اولاد کو ملتی ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا سیدہ فاطمہ کی قیامت تک کی جتنی اولاد ہے انہیں سید کہتے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کی قیامت تک کی اولاد پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر چکا ہے۔ فاطمہ کی کوئی اولاد جہنم میں نہیں جائے گی، وجہ یہ ہے کہ فاطمہ نے ایسی نیکیاں کی ہے کہ قیامت تک کی اولاد کو نیکیوں کی برکت نصیب ہوتی رہے۔ دیکھو فاطمہ الزہرا کے بارے میں سرکار کہتے ہیں فاطمہ نے، میری بیٹی فاطمہ نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اس کی برکت سے قیامت تک فاطمہ کی ہر اولاد پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ دیکھ رہی ہیں آپ؟ اور سیدہ فاطمہ کی اولاد کو پوری دنیا میں جتنی عزت ملتی ہے کسی کی اولاد کو نہیں ملتی۔ کیوں؟ یہ ماں کی نیکیوں کی برکت۔ تو ماں کی نیکیوں کی برکت اولاد کو ملتی ہے۔ نیک بنو، اور ریاکاری والی نیکی نہیں کہ ظاہر کو نیک بنایا اور اندر پاپ میں ڈوبے، نہیں نہیں، سچے نیک بنو، اندر سے نیک بنو، دل سے نیک بنو، دکھاوے کے نیک مت بنو کہ اوپر تو پردہ ہے اور نیچے پاپ کی تھیلیاں ہیں، نہیں نہیں، دل گندگی میں ڈوبے نہیں۔ میرے آقا فرماتے التقوی ہاں ہونا، اگر نیک بننا ہے تو دل سے بنو، ورنہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ مت دو، دوسروں کو بھی دھوکہ مت دو۔ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو، دنیا بھر کا سب سے بڑا گنہگار تو میں ہی ہوں، اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو بے حساب بخشے، ہم سب کو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، آپ بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ آئی ہیں، لیکن جانا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے امیر محترم کا خطاب تو اصل سننا ہے، جن کی نصیحت زندگی بدلتی ہے ان کا خطاب سننا ہے، جو اپنے وقت کی عظیم شیخ طریقت ہے ان کا خطاب سننا ہے۔ آپ نے توبہ کی بات سنی نا، اگر توبہ کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں کرو تو جلدی قبول ہوتی ہے۔ حضرت آ کے آپ کو توبہ بھی کرائیں گے، توبہ کرانے کے ساتھ ساتھ غوث پاک کے مریدوں میں بھی آپ کو شامل کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ حضرت تشریف لانے والے ہیں، جلدی حضرت آنے والے ہیں، تو میری گزارش ہے آپ نے جانا نہیں ہے۔ اور ابھی بار بار ہمارے مولانا مشتاق نجمی صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ خاموش رہو خاموش رہو، میں کہتا ہوں میری بہن آپ نے خاموش کیوں نہیں رہنا ہے، آپ چپ رہیں، اس لیے کہ خاموشی اللہ کو پسند ہے۔ مت بولا کرو زیادہ، ہاں گھر میں بولا کرو، جلسے میں مت بولا کرو، اجتماع میں مت بولا کرو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں زیادہ بولنے کی فطرت اس لیے دی ہے۔ مولانا زیادہ عورت بولتی ہے نا، اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ماں زیادہ بولتی ہے تو بچہ ماں سے بولنا سیکھتا ہے، اگر ماں کم بولے گی تو بچہ بولنا کہاں سے سیکھے۔ اگر میں بھی اور آپ بھی بولتے ہیں نا تو یہ اپنی امی کی برکت ہے کہ ہماری امی زیادہ بولتی تھی اس لیے ہم لوگوں نے بولنا سیکھا ہے۔ تو عورت کو اللہ نے زیادہ بولنے کی کا شوق اس لیے دیا ہے کہ اگر ماں کم سخن ہوگی نا تو بچہ بولنا ہی نہیں سیکھے گا۔ تو یہ بچے کے لیے قدرت ماں کو جو ہے وہ ذوق دیتا ہے کہ بولا کر، لیکن بس اتنا کہتا ہوں جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں بولا کرو، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں مت بولا کرو، پھر کہیں سن بھی لیا کرو، کہیں بولنے کی فضیلت ہے اور
کی فضیلت ہے. تو یہاں اس وقت سننے کی فضیلت ہے, آپ سن لیں, خاموش رہیں, شور نہیں کریں, ادھر ادھر اٹھ کر کے بھاگا دوڑی نہ کریں, آپس میں بات چیت نہ کریں. ابھی اذان ہوگی مغرب کی اذان کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی نماز پڑھیں گی, ہم لوگ اپنی نماز پڑھ لیں گے, اور پھر قائد محترم آئیں گے. سب توبہ کر کے جائیں, آج پردے میں رہیں, برقع سلائیں, لیکن وہ ڈیزائن والا برقع نہیں, نگ والا نہیں, نگ والا ڈیزائن والے برقعے کو سب چھوڑ دیں, سب چھوڑ دیں. آج تک آپ نے سنا ہوگا مرد طلاق دیتے, آج میں آپ سے کہتا ہوں عورتوں ڈیزائن والے برقعے کو تم طلاق دے دو. بے شک بالکل. لوگ کہتے ہیں عورتوں کو سبحان طلاق اللہ. نہیں دیا, لوگ کہتے ہیں عورتوں کو طلاق نہیں دیا. ہم کہتے ہیں کہ جو ملکیت میں ہم کہہ رہے ہیں نا کہ دے دو برقعوں کو, وہ برقعے جو ڈیزائن والے برقعے, پھول پتی والے برقعے جو مردوں کو تمہاری طرف مائل کرتے, ان کو آپ 3 طلاق دے دو. اور وہ برقعے لو ڈھیلے ڈھالے سیدھے سادے کہ پہن کر نکلو تو پہچان ہی نہ سکے کہ امی جا رہی ہے, کہ بھابھی جا رہی ہے, کہ بیٹی جا رہی ہے. یہ انداز ہونا چاہیے.